بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن و فقہ اور اصلاح معاشرہ چینل علوم القرآن ZHB سبسکرائب کیجئے۔ اور احمد ایک جگہ آیا ہے، جیسے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہے۔ اور ایک جگہ نام آیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے۔ اور ایک جگہ بھی آیا ہے محمد نام قرآن مجید میں، اور احمد ایک جگہ آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بشارت دی کہ میں تمہارا رسول اور پیغمبر ہوں، تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس بات کی خوشخبری دینے والا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ ان دونوں ناموں کے سلسلے میں ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبے میں ایک حدیث رسول پڑھی ہے۔ نبی رحمت محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اپنے ناموں کے سلسلے میں، ان لی اسماء، میرے چند نام ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں، وَأَحْمَدُ، اور میں احمد ہوں، وَأَنَا الْمَاحِيُّ الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، اور میں ہی ماحی ہوں جس کے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹا دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں ایک نام یہاں پر ماحی بیان کیا گیا۔ ماحی کے معنی مٹانے والا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میرا نام ماحی اس لیے رکھا، یا مجھے ماحی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے کفر کو مٹا دیا۔ پھر آگے فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، اور میں حاشر ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام حاشر ہے۔ حاشر کے معنی جمع کرنے والا، اور آپ کا یہ نام حاشر اس لیے ہے، آپ نے اس کی وجہ تسمیہ آگے خود بیان فرمائی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قبر سے میں ہی اٹھوں گا، اس کے بعد دوسرے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اس لیے میں حاشر ہوں۔ اور آگے آپ نے بیان فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور میں ہی عاقب ہوں کہ جس کے بعد کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آئے گا۔ عاقب کے معنی آتے ہیں بعد میں آنے والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے بعد آئے، اب آپ کے بعد کوئی نہیں آئے گا، تو آپ عاقب ہوئے، کوئی اور عاقب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، وہ کذاب اور جھوٹا ہوگا، اسے ماننے والا بھی کافر اور مشرک منکر واجب القتل ہوگا۔ لیکن ہمارے ظہیر آباد میں نوجوان اس فتنے سے متاثر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور خبریں مل رہی ہیں، مل کیا رہی ہے بلکہ چند نوجوان مل چکے ہیں۔ شکیل بن حنیف جس نے دعوی مسیحیت کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اور
والے بھی زہرآباد کے اندر پیدا ہو چکے، اور زہرآباد تو ایسی نرم زمین ہے یہاں ہر فرقہ پنپ سکتا ہے۔ نبوت کا دعویٰ کیا، اگر کوئی خدائی کا دعویٰ کر دے تو چند بندے اسے بھی مل جائیں۔ اس لیے یہاں پر سخت محنت کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر نوجوانوں کے بارے میں یہ رائے اور مشورہ ہے وہ اہل علم کی صحبت میں رہے، صحیح لوگوں کی صحبت میں رہے، ورنہ فتنوں کا شکار ہو جائے، فتنے اپنی لپیٹ میں لے لیں گے اور ایسے گمراہ ہو جاؤ گے جس کے بعد ہدایت ملنا مشکل ہو جائے گا۔ شکیل بن حنیف کو ماننے والے ایک نوجوان سے بات کی گئی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، قرآن و حدیث اس کے سامنے پیش کیا گیا، تو آپ جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ میں شکیل بن حنیف کو بغیر دلیل کے نبی مانتا ہوں، میرے سامنے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلا دلیل مانتا ہوں میں۔ کیسے ذہن کی ورالب کی گئی اور کیسے ذہن سازی کی گئی، اس نوجوان کے ذہن کو کیسے پلٹایا گیا، پھر ہدایت کی طرف آنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ جس کے ساتھ بیٹھ رہے ہوں، جس کی صحبت میں وہ رہ رہے ہوں، پہلے ان کے عقائد کا تو وہ تجزیہ کر لے۔ الرجل علی دین خلیلہ کہا جاتا ہے کہ دو آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر کسی کو پہچاننا ہو اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے خیالات کیا ہیں، اس کی عادتیں کیا ہیں اور اس کی صفات کیا ہیں، اس کے دوستوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی صفت کا حامل آدمی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ أَوْ كَمَا قَالَ، میں ہی عاقب ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی اور پیغمبر نہیں۔ تو بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستوں، اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو ذاتی نام بیان فرمائے، اور بقیہ جتنے نام ہیں ماہی، حاشر، عاقب، یہ صفاتی نام ہے۔ ویسے صفاتی ناموں میں نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، کئی نام ہیں، لیکن اس حدیث میں چند صفاتی نام بیان کی گئے ہیں جس کی تشریح بھی آپ کے سامنے پیش کی۔ بات چل رہی تھی محمد اور احمد، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑے برکت والے نام بھی ہیں، بڑے برکت والے نام۔ آپ نے گزشتہ سال یا پیوستہ سال اس عاجز کی زبان ہی سے سنا ہوگا، اتنے برکت والے نام ہیں۔ اگر کسی گھر میں محمد نامی کوئی بچہ، کوئی آدمی ہوگا، اس گھر میں فاقہ نہیں آ سکتا۔ جس دسترخوان پر محمد نامی کوئی آدمی بیٹھے گا اس دسترخوان میں ضرور برکت آئے گی۔ اگر کسی کو بیٹا نہیں ہو رہا ہے تو وہ یہ نیت کر لے کہ اگر مجھے بچہ ہوگا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، اس نیت کی برکت سے اللہ اسے بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اس عاجز کا تجربہ ہے۔ کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں بیٹے نہیں ہو رہے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ تم یہ نیت کر لو حالت حمل میں کہ اگر بچہ ہوگا تو تم اس کا نام محمد رکھو گے۔ انہوں نے نیت کی، اللہ نے نیت کے مطابق ان کو بیٹا عطا فرمایا، اور انہوں نے جو ہے اپنے بچے کا نام محمد بھی رکھا۔ اور ایک حدیث کے مفہوم میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص اپنے بچے کا نام محمد رکھے گا، اللہ تعالیٰ نام رکھنے والے کو اور جس کا نام رکھا گیا ہے اس بچے کو، دونوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام کی برکت سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ ایک حدیث کے مفہوم میں یہاں تک بات آتی ہے کہ قیامت کے دن محمد نامی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے
اور فرمائیں گے کہ تمہارا نام محمد تھا، یہ میرے محبوب کا نام تھا، تم نے تو لاج نہیں رکھی، تمہارا نام محمد تھا لیکن تم نے گناہ کیا، تم نے خطائیں کی، تم نے تو لاج نہیں رکھی، لیکن یہ میرے محبوب کا نام ہے، میں اس نام کی لاج رکھوں گا، تمہیں جہنم میں عذاب نہیں دوں گا بلکہ جنت میں داخل کروں گا۔ محمد اور احمد نام کی برکت، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کے درختوں کے پتوں پر محمد نام لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تھا عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہے، اس میں غور کیجئے آپ، لا الہ الا اللہ کے فوراً بعد الا اللہ، لاسٹ میں اللہ، اس کے فوراً بعد محمد۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ کیسے ملا دیا، کیسے جوڑ دیا؟ بیچ میں وہ بھی آ سکتا تھا، وہ کے معنی اور کیا آتے ہیں، لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ بھی تو کلمہ ہو سکتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ نے وہاں پر اور کو واو کو رکھنا بھی گوارا نہیں فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے فوراً بعد محمد الرسول اللہ فرمایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا نقشہ نظر آتا ہے کلمے کے اندر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا ہے، جہاں جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں وہاں آپ کا تذکرہ ہوگا، کلمے میں میرا تذکرہ، کلمے میں آپ کا بھی تذکرہ، اذان میں میرا تذکرہ، اذان میں آپ کا بھی تذکرہ، نماز میں میرا تذکرہ، نماز میں آپ کا بھی تذکرہ، اور اس کے معنی اس کا ترجمہ ہم کو معلوم نہیں، مطلب نہیں معلوم ہم کو۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آتا ہے تو ہم نعرے تو بہت لگاتے ہیں، چیخ و پکار تو بہت کرتے ہیں، عشق و تو کس نے حضور کی محبت میں نماز کی پابندی شروع کر دی؟ یہ مبارک مہینہ آیا تو کس نے حضور کی محبت میں پینا چھوڑ دیا؟ یہ مبارک مہینہ آیا تو کس نے حضور کی محبت میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیا؟ یہ مبارک مہینہ آیا تو کس نے حضور کی محبت میں دھوکہ دینا چھوڑ دیا؟ یہ مبارک مہینہ آیا تو کس نے حضور کی محبت میں داڑھی چھوڑ دی؟ یہ مبارک مہینہ آیا تو کس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سنتوں پر عمل کرنا شروع کیا؟ اگر ہم زیادہ بولیں گے تو پھر گمراہی کے قطبے ہم پر ہی داغے جائیں گے۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستوں، زبانی جمع کرنے کا نام محبت نہیں ہے، محبت نام عمل کا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محمد ایک جامع نام، بعض علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس نام کا ہر حرف الگ الگ کر دو تو بھی معنی نہیں بدلیں گے۔ جیسے اللہ نام ہے، اس کا ایک ایک حرف الگ کر دو تو اللہ کے معنی نہیں بدلتے۔ ہم اپنے ناموں کو دیکھ لیں، ایک حرف الگ کر دیں تو پھر معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں یا بے معنی نام ہو جاتا ہے۔ اب کسی کا نام شمس الدین ہے، شین نکال دو، مشر الدین ہوتا، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ لیکن اللہ میں سے آپ الف نکال دو، للہ ہو جائے گا۔ اور قرآن میں آیت ہے للہ الملک، اللہ ہی کے لیے حکومت اور سلطنت اور بادشاہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ الف نکال دیے للہ ہو گیا، پھر وہاں سے لام کو نکال دو تو کیا ہو جائے گا؟ لہو ہو جائے گا۔ لہو کے معنی اسی کے لیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ لام کو بھی نکال دو، ہو بچ جائے گا، اور ہو سے بھی اشارہ اللہ کی طرف بھی ہوتا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود، تو ہو بھی وہ بھی بے معنی نہیں ہے، با معنی ہے۔ ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے
آپ میم نکال دو کیا بچے گا؟ حمد بچے گا، اور حمد کے معنی تعریف کے آتے ہیں۔ آپ ہا نکال دو، اس کے بعد دو میم ہے تشدید کی وجہ سے، وہ بنے گا ممد۔ ممد کے معنی آتے ہیں مدد کرنے والا۔ پھر میم نکال دو تو مد بچے گا، میم دال مد۔ مد کے معنی کھینچنے کی آتے ہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دنیا کو اپنی طرف کھینچنے والا۔ اب مد کے بعد میم بھی نکال دو تو کیا بچے گا؟ دال بچے گا، اور دال کے معنی آتے ہیں رہنمائی کرنے والا۔ حضور تو دنیا کے رہنما ہے۔ یہ وہ مبارک نام۔ تو محمد کے معنی وہ ہیں جن کی تعریف کی جائے، اور احمد کے معنی اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دنیا میں کی گئی، ہر اعتبار سے کی گئی، ہر لحاظ سے کی گئی، شریعت کے حساب سے کی گئی، قرآن آپ نے پیش کیا اس کے حساب سے کی گئی، معجزات آپ نے پیش کیا اس کے حساب سے کی گئی، تعلیمات آپ نے پیش فرمایا اس کے حساب سے تعریف کی گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے ظاہر حسن و جمال کی بھی تو تعریف کی گئی۔ اللہ نے آپ کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین بنایا تھا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو کلیجے نکال کر رکھ دیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر عربی میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں، لنا شمس وللآفاق شمس، ہمارا ایک سورج ہے اور دنیا کا ایک سورج ہے، والشمس خیر من شمس السماء، لیکن میرا سورج دنیا کے سورج سے زیادہ بہتر ہے، فإن الشمس تطلع بعد الفجر، اس لیے کہ دنیا کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، والشمس تطلع بعد العشاء، اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور عربی اشعار ہیں، سن لیجئے اور مزے لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ کیا کہا تھا حضرت حسان بن ثابت؟ شاعر اسلام ہیں، شاعر رسول ہیں، مکے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کے تیر برساتے تھے اشعار میں، تو ادھر سے حسان بن ثابت بھی ان کا منہ توڑ دندان چکن جواب دیتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا۔ مولانا عبد المجید مرحوم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتا تو ان سے کہتا عینی، آپ میری نگاہ مت کہیے، میری آنکھ مت کہیے، بلکہ عینن کہیے، کسی آنکھ نے بھی حضور سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ کسی کو حسین نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ کسی عورت نے کوئی بچہ نہیں جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، ہر عیب سے آپ پاک پیدا کیے گئے، ہر کمی سے آپ پاک پیدا کیے گئے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ ویسے پیدا کیے گئے جیسا آپ خود چاہتے تھے، آپ خود جیسا چاہتے تھے اللہ نے آپ کے سانچے کو ویسے ڈھال دیا۔ ایک صحابی رسول ہے، چاندنی رات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہیں، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند جیسے چہرے کو دیکھتے ہیں اور
کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں، دل فیصلہ نہیں کر رہا ہے کہ اس آسمان کے چاند کو خوبصورت کہوں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو جو چاند جیسا ہے خوبصورت کہوں. وہ صحابی فرماتے ہیں آخر میں میرے دل نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے. رخ مصطفیٰ وہ آئینہ ہے، رخ مصطفیٰ وہ آئینہ ہے کہ اب دوسرا کوئی آئینہ نہ ہمارے وہم و خیال میں ہے، نہ دکان ساز آئینہ کے اندر وہ رخ مصطفیٰ کا چہرہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے بعض صحابہ فرماتے تھے اے اللہ کے نبی، جب ہم رات میں اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو بے چین و بے قرار ہوتے ہیں، تو راتوں میں اٹھ کر آپ کے دولت قدے پر ہم آ جاتے ہیں آپ کا دیدار حاصل کرنے کے لیے. بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں بھوک لگتی تھی تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے تھے تو ہماری بھوک مٹ جاتی. تو بہرحال بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، اس حدیث کے مطابق کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ذاتی محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بقیہ صفاتی نام تو کئی ہیں. اور معنی کیا ہے؟ محمد کے معنی ہے وہ ذات جن کی خوب تعریف کی جائے، اور احمد کے معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والی. بہرحال دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب